السلام علیکم فرینڈز، ہارر سٹوری ہوم میں انمول اپنے تمام دوستوں کا ویلکم کرتی ہوں۔ امید ہے میرے جتنے بھی فرینڈ ہیں سب ٹھیک ہوں گے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے میرے تمام دوست جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز میرے دوستوں تک پہنچ سکے۔ چلیے بڑھتے ہیں ایک اور سچے واقعے کی طرف۔ یہ واقعہ ہمیں میرے بہت ہی اچھے فرینڈ نے راولپنڈی سے بھیجا ہے۔ انہوں نے اپنا نام نہیں بتایا۔ وہ کہتے ہیں میں ایک بہت ہی غریب گھرانے سے ہوں۔ ہم مشکل سے ہی 2 ٹائم کا کھانا گھر کے لیے پورا کرتے ہیں۔ میں ایک گاؤں میں رہتا ہوں۔ ہماری اپنی کوئی زمین نہیں ہے۔ میں سارا دن لوگوں کی زمینوں پر کام کرتا ہوں اور مشکل سے ہی گھر کا گزارا کرتا ہوں۔ میں بہت ہی محنت کرتا جو بھی کام ملتا، پر دن پہ دن حالات مشکل ہوتے گئے۔ میں یہ سب دیکھ کر بہت ہی پریشان تھا۔ میں ہر ٹائم سوچتا کہ میں کیا کروں جس سے میرے گھر کے حالات اچھے ہو جائیں۔ ایک دن مجھے خیال آیا کیوں نہ میں شہر جا کر کوئی نوکری کر لوں۔ ایک دن مجھے شہر میں نوکری مل گئی، یعنی میں نے جس دن شہر جانے کا ارادہ کیا اسی دن شہر میں مجھے فیکٹری میں جاب مل گئی۔ تنخواہ اچھی تھی۔ میں نے گھر والوں کو بتایا کہ مجھے شہر میں نوکری مل گئی ہے اور تنخواہ بھی بہت اچھی ہے، لیکن پریشانی اس بات کی ہے کہ گاؤں سے شہر ذرا دور تھا اور راستے میں بہت ہی زیادہ راستہ بھی سنسان تھا۔ لیکن جب گھر کے حالات دیکھے تو مان گیا، لیکن اس سے بھی بڑی ایک اور پریشانی یہ بھی تھی کہ میرے پاس کوئی چیز نہیں تھی یا کوئی ٹرانسپورٹ نہیں تھا۔ بس ایک بس تھی جو صرف شام کو 5 بجے آتی تھی اور پھر اس کے اگلے دن شام کو 5 بجے۔ تو میرے ایک دوست نے مجھے اپنی ایک سائیکل دے دی اور کہا یار تم میری یہ سائیکل لے جایا کرو اور جب تمہارے سب حالات اچھے ہو جائیں گے، کچھ پیسے آ جائیں گے تو تم اپنی سائیکل لے لینا۔ میں نے اپنے دوست کا شکریہ ادا کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس سائیکل سے فیکٹری جایا کرتا تھا اور شام کو اسی سائیکل سے واپس گھر آتا تھا۔ تقریباً 1 مہینہ گزر گیا۔ جہاں میں فیکٹری جایا تھا وہاں مجھے پورا 1 مہینہ گزر گیا۔ فیکٹری تقریباً آدھا گھنٹہ ہی کی دوری پر تھی اور وہ ایریا جہاں میں جایا کرتا تھا وہ بہت ہی سنسان ایریا تھا کہ اگر رات کو وہاں سے اگر کوئی انسان نکلے تو بہت ہی خوف آتا ہے، اور میری ڈیوٹی بھی نائٹ شفٹ تھی تو میں نے اس لیے روز شام کو 7 یا 8 بجے نکل جاتا، یعنی مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد میں 1 گھنٹے بعد نکل جاتا تھا۔ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ میری ایک دن طبیعت بہت ہی زیادہ خراب تھی اور مجھے صبح کہیں جانا بھی تھا، تو میں نے بہانہ بنایا کہ مجھے الٹیاں ہوئی ہیں، میری طبیعت بہت ہی خراب ہے۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ سوچا چھٹی تو مل گئی ہے، صبح ضروری کام بھی ہے، اب کیوں نہ گھر چلوں۔ سپروائزر بہت ہی اچھا انسان تھا۔ اس نے بولا تم گھر چلے جاؤ، گھر آرام کرو اور اپنی صحت کا خیال رکھو۔ تو میں نے جب کارخانے سے نکل گیا تو باہر 10 منٹ تک کھڑا سگریٹ پینے کے لیے۔ سردیوں کے دن تھے، سردیاں بہت ہی زیادہ تھیں، اس لیے جلدی سے میں نے سائیکل پکڑی اور گھر کی طرف نکل گیا۔ ابھی 10 منٹ دور ہی گیا تو ایک بلی نے میرا راستہ کاٹ دیا۔ گاؤں میں یہ چیزیں بڑی ہی زیادہ مانی جاتی ہیں، لیکن میری والدہ کا خیال میرے ذہن میں آیا کچھ نہیں ہوتا ایسی چیزوں سے بیٹا، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ پھر میں نے آیت الکرسی پڑھی تو آگے نکل گیا۔ کہتے ہیں وہ جو بلی تھی اس کے منہ میں ایک چوہا تھا، لیکن پھر میں نے اس بات کو زیادہ غور نہیں کیا۔ تو تھوڑا آگے گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک پیڑ کے نیچے ایک بچہ بیٹھا تھا۔ وہ بچہ ایک تھیلی میں سے کچھ کھا رہا تھا، تو میں نے اپنی سائیکل روکی اور کھڑا ہو گیا، اور میں بہت ہی زیادہ پریشان ہوا کہ یار یہ حالات لوگوں کے بہت ہی زیادہ برے ہیں۔ یہ بچہ دیکھو کس کا ہے جو اس ٹائم یہاں پر تھیلی میں سے کچھ کھا رہا ہے۔
میرے ذہن میں یہ بالکل خیال نہ رہا کہ یہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے رات کے اس ٹائم، وہ بھی ایسے راستے میں جہاں دور دور تک کوئی آبادی یا کوئی گھر نہیں ہے۔ تو میں نے اس لڑکے کو آواز دی، بیٹا تم کون ہو؟ اس نے مجھے بالکل جواب نہیں دیا اور نہ ہی میرے اوپر دھیان دیا، اور میں نے مسلسل آوازیں دیتا رہا لیکن وہ بچہ مجھے اگنور کرتا رہا۔ تو میں نے تھوڑا آگے گیا، موبائل کی ٹارچ کی روشنی سے تو اس کے چہرے پر لگایا تو یہ بچہ بالکل نارمل تھا، ایک بچے کی طرح۔ تو وہ کھانے میں بہت زیادہ مصروف تھا، پر جب میری نظر اس کی تھیلی پر پڑی جو وہ کھا رہا تھا تو وہ کوئی گوشت سا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے کوئی جانور مرا ہوا ہو۔ اور میں اسی وقت الٹے پاؤں وہاں سے بھاگا اور اپنی سائیکل پکڑی اور گولی کی طرح وہاں سے نکل گیا۔ میں جتنا تیز چلا سکتا تھا اتنی تیز میں نے سائیکل چلائی اور گھر جا کر ہی دم لیا۔ میں بہت ہی زیادہ گھبرایا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے حفظ و ایمان میں رکھا، اور میں یہ کہتا ہوں کہ کبھی بھی ہمیں ویرانوں پر نہیں رکنا چاہیے۔ ایسی مخلوقات کا بھروسہ نہیں، وہ کسی بھی روپ میں آ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے اور ایسی مخلوق کی شر سے بھی اپنی ایمان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ ہمارے دوست کہتے ہیں کہ ہمیں ایسی جگہوں سے گزرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لینا چاہیے اور آیت الکرسی کبھی نہیں بھولنی چاہیے، خاص طور پر ایسی جگہوں پر۔ کیسا لگا دوستو ہمارے دوست کا بھیجا ہوا واقعہ؟ مجھے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے، اور دوستو میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اپنی کہانی بھیجنے کے لیے میرے واٹس ایپ پر مجھ سے رابطہ کر لیں۔ انمول کو اب دوستو اجازت دیں، شکریہ۔